بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو مجموعی رویہ ہے اس رویے کو دیکھنا چاہیے۔ عوام کا دکھ اور عوام کی سہولتیں اور عوام کی دنیا اور آخرت، اس پہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو کام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے جو نقطہ نظر بدل رہے ہیں، اور جو امریکہ کا سابق صدر، اس پہ اٹیک بھی ہوا ہے، اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تحت چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے، سامنے حکومت کسی اور کی ہوتی ہے اور پیچھے کوئی اور اس کو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، ایسے لوگوں کی حمایت کریں جو عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو عوام کی خوشحالی کے خلاف ہو، منافی ہو۔ جو لوگ جو سسٹم میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تبدیلی لائیں، چینج لائیں، اور چینج بھی انفرادی نہیں، پوری اجتماعیت کی۔ ایک حکومت آتی ہے، وہ ٹیکس لگاتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں نوکری ملنا اور بڑے جتنے بھی آپ حیران رہیں جی، بڑے مشکل ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے خلاف ہیں، بعض اوقات وہ بولنا چاہتے ہیں لیکن انہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ریزائن دیے ہیں حکومت سے، گورنمنٹ سے، انہوں نے کہا کہ باقی لوگ بھی تیار ہیں لیکن وہ جاب لیس ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں جاب کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی سامنے آئے، حکومت بنے، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، تو وہ اپنے پیچھے کسی کی ڈکٹیشن نہ لے، کیونکہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے، آپ عوام کے نمائندے ہیں، تو جتنی بھی سہولیات آپ کو مل رہی ہیں وہ عوام کو ملنی چاہیے۔ کیا اس پہ کوئی تیاری کر سکتا ہے؟ جتنے بھی حکمران ہیں وہ اس پہ تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں اس سوچ کا کہ جو سہولتیں ان کو مل رہی ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں۔ ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کے اسکولوں کا، ان کے ہاسپٹل کے فیس، ان کے علاج معالجہ، اور جتنی بھی زندگی میں اگر ان کو فری بجلی مل رہی ہے تو ان کو کیوں نہ ملے؟ اگر ان کو سبسڈی مل رہی ہے تو باقی کیوں نہ ملے؟ تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، انتخاب دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اگر ان پہ ان کا ہاتھ ہوگا، وہ اپنی مرضی کے کام کرائیں گے، تو عوام کا پھر کیسے بہتری آئے گی؟ عوام کے لیے کون سوچے گا؟ عوام کی ترقی کے لیے کون سوچے گا؟ عوام کیسے بہتر رویہ جنم دے سکتے ہیں؟ عوام میں کیسے شعوری طور پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ان کی بہتری ہو سکتی ہے؟ تو یہ کام کرنے کے ہیں ہمارے۔ تو اس پہ اگر کام نہیں کریں گے، ہماری صرف سوچ ہی یہی ہوگی کہ ہم خوشحال ہو جائیں، ہم چند لوگ جو ہیں، اور باقی جو جس طرح کرتے رہیں، تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ مالدیپ میں دوسرے ہر جگہ یہ چیز آ رہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی کو دیکھنا چاہیے کہ جب عوام خلاف ہو جاتی ہے، عوام جو اس کے مخالف ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کی پالیسی اپنائیں تاکہ لوگ خلاف بھی نہ ہوں، اور لوگوں کی حمایت بھی رہے، لوگوں کے حقوق بھی رہیں، ان کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے، پراپر ان کی نگہداشت کی جائے، ان کی خیال رکھا جائے، ان کی ترقی بہبود کا خیال رکھا جائے، ان کی جتنی بھی
مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سہولیات ہیں ان کو پہنچایا جائے پام. تو جتنے بھی یہ کام کرنے کے ہیں یہ جو ان کے منتخب نمائندہ ہیں ان کو کرنے دیا جائے. اور اگر آپ ایسی سہولیات جو انسان کے دکھ درد کو کم نہیں کر سکتی تو پھر ان لوگوں کو انتخاب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو بہتر طور پہ لے کے جانے کے لیے جتنی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، تو انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہے گی تو پھر وہ اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پائے گی، کوئی حمایت نہیں رکھے گی، کوئی درد دل رکھنے والا نہیں ہوگا. تو دنیا میں وہ آپ امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک اپنی اس کی اسٹیبلشمنٹ ایک پورے امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آج اس کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ہمیں اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کو کولوں کے بیل نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، لوگوں کے روزگار بڑھانے چاہیے، لوگوں کی زندگی میں بہتری لانی چاہیے. لوگ کیوں آئیں دنیا میں یہ بنیاد ہونی چاہیے. تو جب تک ہمارا سسٹم جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پہ ہوگا تو پھر یہی ہوگا. جب تک ہم اس بالادستی میں نہیں آتے کہ سسٹم کو دیں جو انسانوں سے بڑا ایک جو سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. انسانوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھ سکتے ہیں، دوسرے کی جنس اور دوسرے کے جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے. تو جو عوام کی ضروریات ہیں، جو عوام کے حقوق ہیں ان کو ادا نہ کیا جائے گا تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، جو حکومتیں ہیں ان کے لیے کوئی بھی درد دل رکھنے والا کوئی بھی حمایت نہیں کی جائے گی. تو جب تک یہ چیز ہماری ذہن میں نہیں آتی اور ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، ہم اس چیز کو بدلیں. اور آئندہ آنے والے اگر ایک نیا جنریٹ ہوگا سسٹم تو اس چیز کو بدلیں اور عوام کو جو نمائندے ان کو کام کرنے دیں اور ان کو بھی عوام کے نمائندے جو ہیں جتنے بھی اس طرح کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تب ممکن ہوگا جب ہمارے پاس اختیارات ہوں گے، اختیارات کا صحیح استعمال کریں گے اور جتنی بھی بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس پہ کام کریں اور اسٹیبلشمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے اپنے حدود پہ کام کرنا چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. وہ روز کے بعد زوال ہوتا ہے. کام کو اچھے طریقے سے کریں، اخلاقی اصولوں کی بنیاد پہ کریں اور آگے بڑھیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.